बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, बल्कि मुल्क भर से ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आखिरी दिन भी इख्तिताम पजीर हुआ। कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की आखिरी तारीख गुजर गई और तमाम हलकों में सूबाई कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जिसने जो जो कागजात जमा करवाने थे वो करवा दिए। और इसमें सबसे ज्यादा जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सियासी जमात थी, जिनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको पुलिस गर्दी का मुजाहरा करना पड़ा, उनको ज़िला इंतजामिया, उनको निगरान हुकूमतों के और फिर अपने सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करना पड़ा। और जो भी हमने पिछले 5 दिन में पंजाब में, खास तौर पे पंजाब में और एक दो जगह सिंध में जो कुछ हमने देखा, उसके बाद ये कहना कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ शफाफ तरीके से करवाएगा या अभी तक उसका इरादा है और निगरान हुकूमतें ये जो हैं ये गैर जानिबदार हैं, ये बिल्कुल गलत बात साबित हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छी खबरें, जो कि बहुत ही अच्छी खबरें, वो मौजूद हैं। इसलिए कि मायूसी गुनाह है और मायूस नहीं होना, क्योंकि ये पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा करवाने का। और इसमें लाडलों ने खास तौर पे, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, काकड़ हुकूमत एक्सटेंशन है शहबाज हुकूमत की और वो रिपोर्ट कर रही है जाति के उमरा को। दूसरी जो नकवी हुकूमत है पंजाब की निगरान हुकूमत, नकवी हुकूमत, ये भी जाति उमरा से बराह रास्त हिदायत ले रही है और वो रिपोर्ट कर रही है जाति उमरा को नकवी साहब बजाते खुद और उनके साथ उनके कुछ वजीर। और इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पुलिस जो हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। कल पहली बात तो यह है कि पहली तरह अच्छी खबरें मैं आपको बता दूं कि पहली जो रिजल्ट्स हमारे पास मौसूल हुए हैं, जो डिटेल्स आई हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 100% हलकों में, तमाम हलकों में जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने में वो कामयाब हो गए हैं। और न सिर्फ 100% कामयाब हुए, बल्कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। इस दौरान बहुत ज्यादा पकड़ धकड़, मार धाड़, अगवा, जबर, तशद्दुद सब कुछ हुआ। फिर आखिरी 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे, फिर लाहौर में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं वो 48 घंटे उन्होंने दिन रात अपनी ड्यूटी दी और उन्होंने अपनी छुट्टियां मनसूख की, हफ्ते की छुट्टी मनसूख, इतवार की छुट्टी मनसूख, और उन्होंने अपनी अदालत खोले रखी। और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो भी सरगर्म अमल रहे। और आखिरी दिन भी जो हमारे पास तफसील है, आखिरी दिन भी गुजरात के जो चौधरी परवेज इलाही साहब के जो थे वकला, उनको तजवीज़ कुनिंदगान उनको उठाया गया, 5 वकला को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से लाहौर से सलमान अबूजर नियाजी, उनकी और उनके साथ जो टीम थी वो जो लुक आफ्टर कर रही थी, उनकी टीम के लोगों को भी उठाया गया। लेकिन जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की बरवक्त इंसाफ की फरहमी ने ये सारे काम मुमकिन किए और तमाम को रिहा करना पड़ा। गुजरात में जो 5 वकला गिरफ्तार हुए, चौधरी परवेज इलाही साहब, मुनीस इलाही और इनकी फैमिली के जो तजवीज़ कुनिंदगान थे, उनको गुजरात बार ने हड़ताल की धमकी दी और उस हड़ताल की धमकी के नतीजे में उनको भी रिहा करना पड़ा। तो इस तरीके से गिरफ्तारियां, मार धाड़ के सारे इस प्रोसेस में कागजात नामजदगी तो हो गए हैं जमा, और जो हमारे पास आदाद शुमार हैं उसके अकॉर्डिंगली 100% नशिस्तों पे कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और इसलिए कोई भी हल्का ऐसा नहीं रहा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात न जमा करवा सके, क्योंकि यहां तक के जो जेल में कैद खवातीन व हजरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो शाह महमूद कुरैशी हों, इमरान खान साहब हों, चौधरी परवेज इलाही साहब हों और मियां महमूद हों, और बाकी खवातीन जो आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, उन सब के कागजात भी जमा हो चुके हैं, कागजात नामजदगी। और अब अगला मरहला जो है वो है कागजात की मंजूरी का, क्योंकि अब अगला जो मैच है वो शुरू हो चुका है और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। क्योंकि अब एक आपके सामने कुछ हकायक लेके आता हूं। जो कुछ कहा जा रहा था गुजरात का, मैं आपको बता दूं कि गुजरात पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया था उनमें बख्तार सिंह जो एडवोकेट थे
عتیق الرحمان ہاشمی تھے، چودھری فیاض احمد تھے، چودھری احمد خان تھے، سکندر حیات شاہی تھے، یہ سب کے سب تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی جو میجر خبر ہے، بڑی خبر ہے بلکہ، وہ یہ ہے کہ 175 سیاسی جماعتوں کی لسٹ جاری کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے، اور اس کے سربراہ کا نام کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کو فارغ کر چکی ہے، اور اس کے سربراہ کا نام ابھی نہیں لکھا گیا۔ تو وہ ایک عدالتی جنگ ہے، عدالتی جنگ وہ شروع ہو چکی ہے، اور وہ بھی اس میں بھی جلد انشاءاللہ کل یعنی کہ منگل کے روز پشاور ہائی کورٹ میں وہ کیس لگ چکا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں وہ دوبارہ معاملہ ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن کا۔ تو اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ہوپ فلی پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی واپس ملے گا، اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی اس کو جائز قرار دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بدنیتی پر مبنی ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اب جو اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنما جو ہیں وہ مسلسل جو الزام لگا رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا مختلف شہروں میں، تو ان الزامات کی حقیقت مزید سامنے آ گئی ہے۔ کل خط لکھا تھا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور نے، اور انہوں نے اپنے صوبائی الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا تھا، اور ساتھ پولیس اور جو صوبائی حکومت ہے ان کو اس کی کاپی بھیجی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو انتخابی عملہ ہے اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ خط ان کا کل واضح تھا، میں پچھلے ولاگ میں اس کا بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی کہ صوبائی الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو، اور وہ ایک چارج شیٹ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے الزامات ہیں ان تمام الزامات کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعتاً پنجاب میں پولیس گردی ہوئی، دھاندلی ہوئی، مار دھاڑ ہوئی، اغوا ہوا، جبر ہوا، تشدد ہوا، نہ خواتین کو بخشا گیا اور نہ ہی حضرات کو بخشا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ جو خط میں لکھا ہے اس میں جو پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی عمل ہے اس کی شفافیت کے حوالے سے پولیس کا کردار انتہائی نیگیٹو، اور ریٹرننگ افسروں کو بھی نیگیٹو رہا، اور ریٹرننگ افسران پر بھی بہت سارے اس خط میں ریٹرننگ افسران جو ہیں ظاہر ہے ریٹرننگ افسران کون ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز، یہ ہیں اے ڈی سی آر ہیں، اے ڈی سی جی ہیں، اے ڈی سی سی ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کنسالیڈیشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، یہ سارے کے سارے موجود ہیں جی۔ ان سب کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے صوبائی الیکشن کمشنر نے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً، آپ غور کیجئے، انہوں نے کہا تقریباً تمام اضلاع سے یہ شکایات آئی ہیں، اور متعدد بار انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اور آئی جی پولیس آپ کو اس پہ ایکشن لینے کا کہا گیا، اور بتایا گیا کہ اس طریقے سے بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، دھونس اور دھاندلی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے حیران کن طور پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، اور مگر حیران کن طور پہ انہوں نے کہا جی کوئی ایکشن آپ نے نہیں لیا۔ اس لیے جو سب سے انہوں نے کہا کہ ایک ڈسکریجنگ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ سوئے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ زیادہ تر صوبائی یا وفاقی ایگزیکٹو اتھارٹیز سے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی اپنا فعال کام نہیں کیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ انتخابی قوانین کا، صاف شفاف انتخابات کا تقاضا ہے، بنیادی تقاضا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے، وصول کیے جاتے اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی بے شمار واقعات ہوئے اور نہیں کرنے دیا گیا۔ تو یہ تو پہلا یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور یہی جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے آرڈر کیا تھا، جس کو وہ الیکشن ملتوی کی طرف لے گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو الیکشن ملتوی کی طرف لے کے وہ سارے کا سارا پروسیس روک دیا ٹریننگ کا۔ تو لہٰذا وہ جو ٹریننگ کا پروسیس روکا، اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ شبہ ہوا کہ یہ انتخابات ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور دانستہ
اس لیے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ کو سسپینڈ کرنا پڑا اور یقینی بنانا پڑا کہ آپ الیکشن کروائیں اور ہر صورت میں کروائیں۔ اب یہ جو چارج شیٹ آئی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف اور صوبائی الیکشن کمشنر نے بتا دیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ مزید اس جو خدشہ ہے اس کو تقویت مل چکی ہے کہ یہ اب ایسا آئندہ کے انتخابات ان سے کروانا ایک زیادتی ہوگی، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے اور سول انتظامیہ سے کروانا، جو سول ضلعی جو افسران ہیں ان سے کروانا، اور یہ جوڈیشری کو یہ جانا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ کے یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے احکامات بھی بعض اوقات نہیں بنے، بلکہ کئی کاغذات نامزدگی تو جسٹس باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد کاغذات نامزدگی داخل ہوئے۔ تو ایک تو جناب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو بہرحال جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین نے جو خواتین اور جو لوگ گرفتار ہیں، اشتہاری ہیں اور مفرور ہیں، ان بیچاروں کو سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی، ان سب کے جو کاغذات ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں NA118 لاہور سے 118 سے عالیہ حمزہ ہیں، 119 سے صنم جاوید ہیں، 120 سے بھی صنم جاوید ہیں۔ یہاں پہ دونوں حلقوں میں پہلے 119 میں ایک مریم نواز صاحبہ تھیں، تو ان کے مقابلے میں صنم جاوید، عمران خان صاحب نے جیل سے کہا کہ ان کے مقابلے میں صنم جاوید الیکشن لڑیں گی، تو مریم صاحبہ نے وہ حلقہ چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ 7 والے حلقے میں چلے گئی ہیں، لہٰذا صنم جاوید کے دوسرے حلقے میں بھی کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ 119 اور 120 سے صنم جاوید خان مقابلہ کریں گی مریم نواز صاحبہ کا۔ NA122 سے عمران خان صاحب آ گئے ہیں خود بذات خود، اور اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں، ان کا بھی آ گیا ہے، وہ 127 سے آ گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے ہیں، حماد اظہر صاحب آ گئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ بھی آ گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ شریف فیملی کے ساتھ ٹاکرا ہوگا اب ان رہنماؤں کا۔ اب اسی لیے یہ سب کے سب مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ شریف فیملی اس وقت اللہ معاف کرے دربدر ہے سیاسی اعتبار سے، کہ کوئی کراچی دوڑ رہا ہے، کوئی خوشاب دوڑ رہا ہے، کوئی سرگودا دوڑ رہا ہے، کوئی منصرہ دوڑ رہا ہے، لاہور سے باہر نکل رہے ہیں، دور دراز کے علاقے تلاش کیے جا رہے ہیں، اربن ایریاز کو چھوڑ کے تلاش کیا جا رہے ہیں، رورل ایریاز، دیہی علاقے، کہ جہاں پتہ نہ چلے دھاندلی چھاندلی ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی اطلاعات، لیکن اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور اہم نوعیت کی چیزیں شیئر کروں گا۔ فی الوقت اسی پہ کریں گزارا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔